السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو اینڈ عربک لرننگ سینٹر چینل پر آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم. ناظرین، آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے نعمتوں کا سوال، یعنی جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور میدان حشر جب قائم ہوگا، جب سوال جواب کا دور شروع ہوگا تو اس میں نعمتوں کا سوال کیا جائے گا. آج اسی کے ریلیٹڈ پڑھنے والے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ جو نیو ویورز اس چینل پہ آئے ہیں ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعمتوں کا سوال. ناظرین، اس ویڈیو کو ایک دم غور سے دیکھیے گا کیونکہ اس ویڈیو کے ذریعے ہم دو کام سیکھ رہے ہیں. ایک یہ کہ اپنی اردو ریڈنگ کو ہم امپروو کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ نعمتوں کا سوال، یعنی ہم سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کا سوال کیوں کریں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. نعمتوں کا سوال. قیامت کے دن نعمتوں کا سوال ہوگا. قرآن شریف میں ارشاد ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ قیامت کے روز نعمتوں میں سے سب سے پہلے تندرستی اور ٹھنڈے پانی کا سوال ہوگا، اور یوں پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے تیرے جسم کو ٹھیک نہ رکھا تھا، اور کیا تجھے ہم نے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عنایت فرمایا ہے بغیر کسی استحقاق کے دیا ہے. ان کو یہ حق ہے کہ اپنی نعمت کے بارے میں سوال کرے اور یہ مؤاخذہ کرے کہ میری نعمتوں میں تم رہے. بولو ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا اور میری عبادت میں کس قدر لگے، اور ان نعمتوں کے استعمال کے عوض کیا لے کر آئے. یہ سوال بڑا کٹھن ہوگا. مبارک ہے وہ لوگ جو خدا کی نعمتوں کے شکریہ میں عمل صالح کرتے رہتے ہیں اور آخرت کی پوچھ سے لرزتے اور کانپتے ہیں. برخلاف ان کے وہ بد نصیب ہیں جو اللہ کی نعمتوں میں پلتے پڑتے ہیں اور نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن خدا کی طرف ان کا ذرا دھیان نہیں اور خدا کے سامنے جھکنے کا ذرا خیال نہیں. خداوند عالم کی بے شمار نعمتیں ہیں. قرآن مجید میں ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. پھر ساتھ ہی یہ فرمایا ان الانسان لظلوم کفار. بلا شبہ یہ انسان کی بڑی نادانی اور ستم گری ہے کہ مخلوق کے ذرا سے احسان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے اور جس سے کچھ ملتا ہے اس سے دبتا ہے اور اس کے سامنے باادب کھڑا ہوتا ہے. حالانکہ یہ دینے والے مفت نہیں دیتے بلکہ کسی کام کے عوض یا آئندہ کسی کام کے ملنے کی امید میں دیتے دلاتے ہیں. خداوند کریم خالق و مالک غنی و مغنی ہے. وہ بغیر کسی غرض کے عنایت فرماتے ہیں، لیکن ان کے احکام پر چلنے اور سر بسجود ہونے سے انسان گریز کرتا ہے. گریز کرنا مطلب دور بھاگتا ہے. یہ بڑی بدبختی ہے. اللہ کی نعمتوں
کو کوئی کہاں تک شمار کرے گا؟ جو نعمت ہے ہر ایک اس کا محتاج ہے۔ ایک ایک بدن کی سلامتی اور تندرستی ہی کو لے لیجیے، کیسی بڑی نعمت ہے۔ جب پیاس لگتی ہے تو گٹاگٹ ٹھنڈا پانی پی جاتے ہیں۔ یہ پانی کس نے پیدا کیا ہے؟ اس نے پیدا کرنے والے کے احکام پر چلنے اور شکر گزار بندہ بننے کی بھی فکر ہے یا نہیں، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز انسان کے قدم حساب کی جگہ سے نہ ہٹ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے گا۔ عمر کا سوال ہوگا کہ کن مشغولیتوں میں فنا کر دی۔ دوسرا یہ کہ جوانی کا سوال ہوگا کہ کہاں ضائع کر دی۔ مال کا سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا۔ چوتھا اور کہاں خرچ کیا۔ پانچواں علم کا سوال ہوگا کہ دین اور دینیات کا جو علم تھا اس پر کیا عمل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز انسان کے 3 دفتر ہوں گے۔ ایک دفتر میں اس کے نیک عمل لکھے ہوں گے، دوسرے دفتر میں اس کے گناہ درج ہوں گے، اور ایک دفتر میں اللہ کی وہ نعمتیں درج ہوں گی جو اس کو خدا کی طرف سے دنیا میں دی گئی تھی۔ اللہ عز و جل سب سے چھوٹی نعمت سے فرمائیں گے اپنی قیمت اس کے نیک اعمال میں سے لے لے، چنانچہ وہ نعمت اس کے تمام نیک اعمال کو وہ اپنی قیمت میں لگا لے گی اور اس کے بعد عرض کرے گی کہ اے رب، آپ کی عزت کی قسم، ابھی میں نے پوری قیمت وصول نہیں کی ہے۔ اب اس کے بعد گناہ باقی رہی اور نعمتیں بھی باقی رہیں جن کی قیمت ادا نہیں ہوئی ہے۔ رہے نیک عمل، سو وہ سب ختم ہو چکے، کیونکہ سب سے چھوٹی نعمت اپنی قیمت میں تمام نیک عمل کو لگا چکی ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ پر رحم کرنا چاہیں گے، یعنی مغفرت فرما کر جنت میں عطا فرمانا چاہیں گے تو فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں نے تیری نیکیوں میں اضافہ کر دیا اور تیرے گناہوں سے درگزر کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ غالباً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خدائے پاک کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ میں نے تجھے اپنی نعمتیں یوں ہی بغیر عوض کے بخش دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز انسان کو بکری کے بچے کی طرح بے حقیقت اور بے حیثیت ہونے کی حالت میں لایا جائے گا، پھر اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے دیا اور نعمتوں سے مالا مال کیا، تو نے کیا کیا؟ وہ جواب دے گا کہ اے رب، میں نے مال جمع کیا اور نفع پر نفع کما کر اسے بڑھایا، اور جتنا شروع میں تھا اس سے بہت زیادہ بڑھا کر چھوڑ آیا ہوں، لہذا آپ مجھے اجازت دیجیے میں سارا آپ کی بارگاہ میں لا کر حاضر کر دیتا ہوں۔ ارشاد ربانی ہوگا، یہاں سے واپس جانے کا قانون نہیں ہے، جو پہلے سے یہاں بھیجا تھا وہ دکھاؤ۔ اس فرمان کے جواب میں وہ پھر وہی کہے گا، اے رب، میں نے مال جمع کیا اور نفع پر نفع کما کر اسے بڑھایا، اور جتنا شروع میں تھا اس سے بہت زیادہ بڑھا کر چھوڑ آیا، بس مجھے واپس بھیج دیجیے، میں سارا مال لا کر آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہوں۔ الحاصل وہ یہی جواب دے گا، اور چونکہ کچھ پہلے سے وہاں کے لیے اس دنیا سے نہ بھیجا تھا، لہذا وہ نتیجہ کے طور پر ایسا شخص نکلے گا جس نے ذرا خیر اپنے لیے پہلے سے نہ بھیجی تھی، چنانچہ اس کو دوزخ کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ ناظرین، آپ نے سنا قیامت کے روز کیسے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ چلیے ناظرین، ویڈیو کو آج یہیں پہ پوز کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سے آگے ہم پڑھیں گے۔ ناظرین، جن لوگوں کو یہ پرسنل کلاس چاہیے وہ ہم سے جڑ سکتے ہیں، کیونکہ ہم معمولی فی کے ساتھ ہم آپ کو پرسنل کلاس دیتے ہیں۔ چلیے ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے، السلام علیکم۔